السلام علیکم جی. جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے کوئی گزشتہ رات آدھی رات گئے جناب پاکستان کے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پریس کانفرنس انہوں نے فرمائی اور پریس کانفرنس کے اندر فرمایا کہ جناب وہ جو قادیانی ہیں ان کو اقلیتی وفد کا ممبر نامزد کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں اور یہ فیصلہ تو کابینہ نے کرنا ہوتا تو کابینہ کر دے گی نا مولوی صاحب. یہ وہی مولوی صاحب ہیں جی جن کی موجودگی کے اندر حج کے فارم سے نا ختم نبوت کا خانہ ہی اڑا دیا گیا تھا. اس چلے کو پھر بھی پتہ نہیں لگا, اب بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا. ماما اگر یہ کام نہیں ہوا تو ڈی نوٹیفیکیشن کس چیز کا ہوا ہے جی؟ پھر نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا؟ تو یار یہ پتہ نہیں کہاں سے گالیاں کھانے کے لیے نا یہ مولوی لا کے بٹھا دیا ہے, بندہ کیا کہے اس کو. لیکن میں اس ایشو کے اوپر اس طرح نہیں آنا چاہ رہا نا. میں جو کہ معیشت کا بندہ ہوں, اقتصادیات کا بندہ ہوں, مالیات کو دیکھتا ہوں, تو میں نا اس کو ذرا مالیاتی حوالے سے آپ کو ایک لمبی جو ہے وزٹ کے طور پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں انگریز نے برے صغیر کو لوٹا ہے اور دبا کے لوٹا. آپ نے وہ انڈیا کے ایک صاحب جو ہیں ان کا وہ جو انہوں نے مقدمہ فائل کیا ہے ٹریلینز آف پاؤنڈ کا کہ اتنا لوٹ کے انگریز 100 سال میں, جب باقاعدہ کمپنی بہادر کی حکومت نہیں ڈالی, اس نے ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نہیں ڈالی جس میں بالکل ہی اندھی پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کمپنی بہادر نے برے صغیر کے اندر ترقیاتی کام کیا کیے ہیں, اگر آپ نے اس کی ایگزیکٹ نیچر پڑھنی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے کی جو ری ویمپنگ کی گئی ہے اس کو دیکھ لیجئے. تباہ و برباد کر دی گئی ہے موٹر وے, لیکن بات نہیں کر سکتے آپ. بات آپ نے شبھ کرنی ہے جی موٹر وے بہت اچھی ہو گئی ہے جی ریکنسٹرکشن کے بعد, کیونکہ جنہوں نے کی ہے نا جان دیو بس کر دیو, ٹھیک. اب آپ لوگ کہتے ہیں جی اکثر ٹائر جو ہے وہ چلتے چلتے پھٹ جاتے ہیں, گاڑیوں بسوں والے جو ہیں وہ بھی چیختے چلاتے پائے جاتے ہیں کہ جناب جو ٹائر پہلے 1 سال یا 12 مہینے نکالتا تھا اب وہ 6 مہینے بعد ہی جواب دے جاتا ہے کیونکہ سڑک جو ہے وہ بہت خراب تھی, اور سڑک آپ کو پتہ ہم نے ری میک کروائی ہے. یہ طریقہ کار تھا کمپنی بہادر کا, بہت زیادہ لوٹ مار تھی اس کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور جو پوچھتا تھا اسے غدار قرار دے دیا جاتا تھا. ایگزیکٹلی میں سیم ورڈ, آپ اصلی والی مطالعہ پاکستان والی تاریخ نہیں اصلی والی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اسیرہ نے مالٹا کی داستانیں پڑھی, وہ لوگ جو اس وقت اس طرح کے مواقع کے اوپر آواز اٹھا کے بولنے کے اوپر ملک بدر ہی کر دیے گئے جی, ٹھیک ہے. ملک بدر کرنے کی روایت بڑی پرانی ہے. خیر انگریز جو تھا جی وہ بڑا مستقبل بین تھا. اس نے کہا اتنا کچھ تو ہم لوٹ کے لے جا رہے ہیں یہاں سے, لیکن ہم مستقبل کے لیے بھی پلیج کر جائیں, ان کی نسلوں نے بھی جو کچھ کمانا ہے وہ ہم پلیج کر جائیں. تو اس نے جٹ جفا ڈالا جی. پلاننگ اس نے ایسے کی کہ اس نے برے صغیر کے اندر موجود مائنارٹیز کو ایکسٹرا آرڈنری جو تھا وہ فیسیلیٹیٹ کی. جب ریاست کسی مائنارٹی کو ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیٹ کرے گی تو اس کے نتیجے میں وہ مائنارٹی بہت زیادہ امیر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. مثلا شیخوں کی ایک برانچ ہے سیگل, ٹھیک ہے. قیام پاکستان کے وقت ان کو کیونکہ پتا تھا کہ مسلمانوں میں ان کو کوئی انڈسٹری لگانی آتی ہے تو ان کو ہم نے ایسے بوریاں بھر کے نوٹ ڈالر اور پاؤنڈ اس وقت دیے تھے کہ جاؤ بھی فیکٹریاں لے کے آؤ جی, مفت میں دیے تھے. یہ سیگل ہم نے بنائے تھے اس طرح. بابے قائد اعظم نے پالیسی دی تھی کہ ان کو کہو جا کے فیکٹریاں لے کے آئیں, ٹھیک ہے. پھر وہ مامو کانجن میں کھجور مار کا صابن, اس طرح کی صابن کی فیکٹریاں لگائی تھی ہم نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرض لے کے, اور یہ فیکٹریاں مفت میں بانٹ دی تھی. پھر ہم نے گھی کی ملیں لگائی تھی, اور کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کوئی انڈسٹریلسٹ تو تھا ہی نہیں, وہ ایک سی ایم لطیف تھا, اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا کیونکہ وہ لارجر دین پاکستان سوچنا شروع ہو گیا تھا نا. ایک چودھری شریف, ایک میاں شریف بھی ہوتا تھا نواز شریف کا پیو, اس کو بھی ہم نے جلا وطنی میں مارا کیونکہ وہ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتا تھا. پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا 2 لوگوں نے خواب دیکھا ہے, ایک سی ایم لطیف پیکو کا مالک اور ایک اتفاق کا مالک میاں شریف.
دونوں کو ہم نے موت نہیں اس سرزمین پہ نصیب ہونے دی. آپ دیکھیں اینٹی پاکستان فورسز کا کتنا زیادہ گرپ ہے ہماری ریاست کے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر, ہمارے نظام کے اوپر. جنہوں نے پاکستان کی بہتری کی بات کی, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, ان کو موت نہیں نصیب ہو سکی یہاں پہ. اور سی ایم لطیف کو تو خیر قبر بھی نصیب نہیں ہو سکی پاکستان کے اندر. اور اگر آپ پیکو پڑھ لیں اور بیکو پڑھ لیں کہ وہ کتنی بڑی انڈسٹری تھی یار, جو 74 کے اندر گاڑی کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ 74 میں میری گاڑی رول آؤٹ کرے گی فیٹ کے مقابلے میں, تو وہ کتنا بڑا ویژنری انڈسٹریلسٹ یا انٹرپرینور ہوگا. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے. لیکن ان دو لوگوں کو رگڑا کیوں دیا گیا؟ ان دو لوگوں کو رگڑا اس لیے دیا گیا کہ یہ اکثریت سے تعلق رکھتے تھے. یہ برصغیر میں بسنے والی بہت بڑی اکثریت کے اندر موجود تھے, ان کے نمائندے تھے, ان سے ان کے خیالات, نظریات, مذہبی نظریات, پریکٹسز ملتی تھی. لہٰذا یہ سوٹ نہیں کرتے تھے. سوٹ کون کرتا تھا؟ جو اکثریت سے الگ تھلگ ہو. ٹھیک ہے, اہل سنت میں سے ان لوگوں کو تو مائنس کیا گیا ہے نا جو جہاد کی بات کرتے تھے, سید احمد کی تحریک کے ساتھ, ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے ساتھ, وہ جو خلافت موومنٹ ہے اس کے ساتھ, یہ جتنے بھی تھے ان کو تو ذرا مائنس کر کے سائڈ پہ لگایا گیا. یہاں پہ ڈومیننس دی گئی مہاجن کو, مہاشے کو, ہندو کو, کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کرے, وہ ایجوکیشن پڑھے, وہ آگے جائے. لہذا جب 100 سال انگریز نے اس کے اوپر انویسٹ کیا تو پھر سر گنگا رام وجود میں آنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے نا. اور سر گنگا رام جو تھا وہ آیا, اور سر گنگا رام جو ہے وہ فادر آف لاہور ہے. لاہور کو جتنی بلڈنگز وہ دے کے گیا, لاہور بنایا ہی سر گنگا رام نے جی. لیکن بات یہ ہے کہ سر گنگا رام کو ٹھیکے, اور سر گنگا رام پہلے انجینئر تھے نا, تو ان کی پوزیشن پھر وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے تو وہ اس پوزیشن تک انہیں کسی نے تو پہنچایا نا, کسی قوت نے. ان کا ٹیلنٹ اپنی جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح دیال سنگھ صاحب جو تھے, وہ یہ مطلب کہ اگر جو ہیں وہ اگر انہیں دادا کہا جائے حضرت جو ہیں گنگا رام صاحب کو, تو دیال سنگھ صاحب جو تھے وہ باپو تھے, اور انہوں نے جو لاہور کے اندر کنسٹرکشن کی خود بھی کمایا, لیکن سوشل ویلفیئر کے لیے جو انہوں نے صرف کیا وہ ایک اپنی جگہ پہ داستان ہے. لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو, مسلمز کو پروموٹ نہیں ہونے دینا تھا, اکثریت تھی نا, لہذا ان کو سپریس کر کے رکھنا تھا. مطلب اہل تشیع کے ہاں ہم نے 2 طبقات کھڑے کر دیے نا, وہ بھی کر دیے ہیں جی. وہ جو ہے آغا خانی جو ہیں, اور جتنا اللہ آپ کا بھلا کرے, اور بہرے بھی کھڑے کر دیے. وہ امام صاحب کا مسئلہ ہے, دونوں کے درمیان ہلکا پھلکا اختلاف ہے تینوں طبقات کے ہاں, لیکن پروموٹ آغا خانیوں کو کیا. اور یہ روایت جاری رہی. غلام اسحاق خان جو ہے وہ ہاشوانی کو کہتا ہے کہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر اتنے کروڑ کا چیک لیا, اسی سامنے بینک کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں پورا پرل کانٹیننٹل جو ہے, جو اس وقت انٹر کانٹیننٹل تھا, وہ تمہیں بخش دوں گا, اور بخش دیتا ہے. حیرت ہوئی ہے آپ کو. جبکہ اس کے برعکس میاں منشا کو جب ایم سی بھی ملتا ہے تو ہر نان سویلین حکومت جب بھی برسر اقتدار آتی ہے وہ میاں منشا والا کھول کے بیٹھ جاتی ہے. کیوں بھلا؟ وہ تو براڈر ڈیزائن تھا نا کہ اقلیت کو پروموٹ کرنا ہے, یہ اس کے خلاف. ٹھیک ہے, لہذا اس کو انڈو کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایسی اقلیت, پوری اکثریت میں ایسی اقلیت جس سے باقی اکثریت نفرت کرتی ہو, اس کو انگریز نے پروٹیکٹ کیا, نرچر کیا, اس کی پروٹیکشن کے لیے این جی اوز بنائیں, اقوام متحدہ میں ادارے بنوائے. کیوں؟ کیونکہ انگریز نے اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی. پیسہ کماتا ہے. میرا باپ لاکھ پتی تھا, میں کروڑ پتی ہوں, میرے بچے ارب پتی ہوں گے. پیسہ کماتا ہے نا, جنریشن کے ہاں جنریشن اور جنریشن میں چلتا. اب میں ارب پتی ہوں, فرض کریں میں تو لاکھ پتی بھی نہیں ہوں آج کل, لیکن میں ارب پتی ہوں, اور ارد گرد لوگ میرے سے نفرت کرتے. لہٰذا میں کہوں گا کہ میرا بزنس تو یہیں پہ رہے, وہ میں ریموٹلی کنٹرول کر لوں گا, لیکن میں خود کو فزیکلی کہیں اور جگہ پہ لوکیٹ کر دوں. تو میں کہاں پہ لوکیٹ کروں؟
میں کہیں کینیڈا میں لوکیٹ کروں گا, میں کہیں آسٹریلیا میں لوکیٹ کروں گا, ٹھیک ہے. تو آج کل قادیانی حضرات جو ہیں ان کو ایک لیٹر پہ لینڈ کرتے ہی کینیڈا میں پاسپورٹ مل جاتا, ٹھیک ہے. اور اب آپ سوچتے جائیے کہ کتنے لوگ پچھلے 40-50 سال کے اندر, خاص طور پہ پچھلے 40 سال کے اندر یہاں سے مائیگریٹ کیا. میرے اپنے ہمسائے کے اندر ایک صاحب تھے اور انہوں نے آخری دنوں میں ہمیں, آخری 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے کہا جی یہ مکان ہے. اچھا, مین روڈ پہ کنال کا گھر اس زمانے میں, اب تو خیر وہ 8-10 کروڑ کی گیم ہے, لیکن جب میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں تو 15 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ کوئی 1.5 کروڑ روپے کا تھا, 1.5-2 کا, 1.25 سے 1.25 کے درمیان تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کا 1 دے دیں آپ, کیونکہ مجھے اگلے 3 دن کے اندر کینیڈا فلائی کرنا. تو ہم جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو مرزا مسرور اور مرزا غلام احمد صاحبان کی تصاویر دیکھ کے پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہیں ٹھیک ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یار آپ ہمارے ساتھ گزشتہ 20-25 سال سے رہ رہے ہیں, نہ آپ نے کبھی ہمیں پتہ چلنے دیا, نہ ہم نے کوئی ضرورت محسوس کی, ایک سوشل ریلیشن تھا, تو آپ اب بھی رہتے اب کیا ہو گیا. کہنے لگے نہیں وہ میری بیٹی نے MBBS کرنا تھا, وہ انہوں نے یہاں سے کر لیا ہے, تو اب وہاں پہ ہمیں جو ہم نے اپنی لیز لینی ہے نا اس کے لیے کچھ پیسے جمع کرانے, تو وہ پیسے مجھے امیڈیٹلی لے کے جانا ہے, ادروائز وہ پھر ہمارا پورا جو سیٹ اپ وہاں پہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. خیر وہ چلے گئے. اچھا, ایک اور بھی ہمارے ہی علاقے کے اندر وہ صاحب جو تھے ہمارے ساتھ مسجد میں بڑا ریگولر نماز پڑھا کرتے تھے, اور ایک دن ہم پہ منکشف ہوا کہ ان کی کینیڈا کی امیگریشن ہو گئی ہے, اور وہ جو ہیں وہ اپنی اعلیٰ سرکاری نوکری جو ہے اس سے 3-4 سال ان کے رہتے ہیں, تو وہ چھٹی لے کے جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے جب ان کے گھر میں وزٹ کیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اب آپ آرام سے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے جاتے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نا دراصل اب جو تھا نا یہ والا جو تعارف ہے یہ جس کے تصویر کے سامنے آپ بیٹھے ہیں یہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور سوسائٹی افورڈ نہیں کرتی. میں نے کہا سوسائٹی تو آپ کو بھائی جان پچھلے 25 سال سے افورڈ کر رہی تھی, اور آپ اسی مسجد میں یہ تعارف چھپا کے نماز پڑھ رہے تھے, کبھی کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اصل میں ایشو بتائیے, تو انہوں نے جو ایشو بتایا اس کا اضافہ کل یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جانا ہی جانا تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی ان کے خلاف سپریشن نہیں تھی. انہوں نے وہاں پہ جا کے اچھی جگہ پہ سیٹل ہونا تھا, ایکسٹریم قسم کی لائف, ایک سیرین قسم کی لائف گزارنی تھی. یار باقیوں کو چھوڑیں یار, اب طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں بھائی, خیرات زکوٰۃ صدقات کے علاوہ کوئی ان کا اور سورس آف انکم ان کا یا ان کے بچوں کا ہے نہیں ہے نا. تو کس طرح لگژریل پرنسلی لائف گزار رہے ہیں یار. جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ایک پورا انٹروج ہوتا ہے ان کے ساتھ جس کے وہ موو کرتے ہیں, ہے نا, تو کہاں سے آتا ٹھیک. آپ کے خیال میں وہ اپنے ملک میں پیسے ہمیں جمع کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پورے یورپ والے جو ہیں وہ ان کے جو فالوورز ہیں ان سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جمع کرنے دیتے ہیں. یا اتنا بڑا سیٹ اپ, اتنا بڑا انڈسٹریل وہ کیا کہتے ہیں جی, یہ جو ریئل اسٹیٹ کا اتنا بڑا جو ہے, وہ ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے اپنے نام کے اوپر بلڈ اپ کرتا جا رہا ہے, تو نو باڈی ڈیئر ٹو آسک ہم. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کسی بھائی وہ ریڈ کارپوریشن کا لکھا ہوا جو نسخہ ہے وہ اپنے نام سے فتوے کے طور پہ جاری کرتا ہے تو ایسے رہتا ہے بھائی. اس پہ پھر کس دن بات کریں گے. اب یہ تمام لوگ اقلیتیں پیسے بہت زیادہ تھریٹن فیل کرتے ہیں, پیسے اٹھاتے ہیں, گورے کے پاس چلے جاتے ہیں. پارسی ہمارے پورے کے پورے شفٹ ہو گئے انڈو سب کنٹیننٹ دونوں جگہ سے. ناسلی بھاٹیا کینیڈا, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ ارد شیر کعبہ جی کی تو خیر شادی نہیں ہوئی, لیکن ان کے جتنے رشتے دار سارے کینیڈا. یہ اپنے ساتھ پیسے اٹھا کے لے کے گئے نا, آدھا کراچی تھا بھی ارد شیر کعبہ جی کا, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے جو ورثہ ہیں وہ اگر کینیڈا مقیم ہے تو رینٹل تو یہاں سے جاتا نا, اور کچھ نہیں, تو جب بھی جائیداد بکے گی پیسے تو ریپیٹریٹ ہوں گے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ گورے نے مستقبل کے اندر اہتمام کیا پوری پلاننگ کے ساتھ کہ آئندہ نسلوں تک, صدیوں تک وہاں کی جو ویلتھ ہے وہ ہمیں ریپیٹریٹ ہوتی رہے. اب آپ کہیں گے کہ یار دیکھیں آغا خانیوں کی ہو رہی ہے, بوروں کی ہو رہی ہے, پارسیوں کی ہو رہی ہے, باقی سب کی ہو رہی ہے, احمدیوں کی. یہ
احمدیوں یا قادیانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ان کا پھڈا کیوں پڑا ہوا؟ انہوں نے جائیداد کے ساتھ ساتھ نا مذہب کے چھاپے میں بھی ہاتھ ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور مذہب کے چھاپے میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ جناب, جو ہمارے استاد نے جو ہمیں بتایا, اور بالکل ٹو دی پوائنٹ پرسائسلی, انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب آئندہ دنیا میں کیا پریکٹس ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کریں گے یا ہمارا خلیفہ کرے گا. رائٹ آف فیوچر الیبوریشن آف اسلام وہ ہم کریں گے. اور جس طرح سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں نا, اے بھی غدار ہے, اے بھی غدار ہے, اے بھی غدار ہے, اس طرح ہم جاری کریں گے سرٹیفکیٹ کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. اور فی الحال تو ہم ایک بلینکٹ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ صرف ہم ہیں, تم نہیں ہو, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے اندر آج تک جتنے بھی فرقے آئے ہیں نا, ابھرے ہیں, اور کوئی فرقے ابھرے اور ہمیشہ ابھرے, مختلف تعویلات, قرآن پاک کی مختلف انٹرپریٹیشن, احادیث کی مختلف تعلیمات. جس طرح ہم ایک حدیث لے کے نا, اگر شام کو یہ ہو جائے تو لبنان سنبھالنا, اور لبنان کو یہ ہو جائے تو لیبیا سنبھالنا, لیبیا کو یہ ہو جائے تو عراق سنبھالنا, یہ اپنے اولیاء صاحب ایک حدیث نکال کے سناتے ہیں نا, یہ ہیومن ہسٹری کے اندر کئی دفعہ ہو چکی ہوئی ہے جو یہ سناتے ہیں. اور اس طرح اس حدیث کے نتیجے میں ہر دفعہ نا مسلمانوں کو رگڑا لگتا ہے, ان کی نسلیں تک اڑا دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایک مذہبی غلاف پہنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ. یہ انہوں نے کیا کیا, یہاں پہ انگریز کو سامنا رہا جی, تاریخ لکھی آ کے ساؤتھ والوں نے, ٹھیک ہے, اور رولا ڈال دیا پختونوں نے. تو پنجاب نے جتنی مزاحمت کی تھی نا انگریز کی, پنجاب نے تو 1929 میں یار وزیر آباد کے پاس انگریز کو پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ڈومیسٹیکلی ایئر فورس استعمال کرنی پڑی تھی. تو ریزسٹنس کا کیا لیول ہوگا. لیکن چونکہ تاریخ لکھی ہی نہیں اہل پنجاب نے اپنی, وہ ڈھولوں کے اندر انہوں نے پنجابی کے اندر گا چھوڑی. آپ وہ ڈھولے اور مائیں سن لیں, اس کے اندر آپ کو پنجاب میں مزاحمت کی تاریخ مل جائے گی. یہ تو فرنگی ہاؤس وغیرہ نے اور کلکتہ کے اندر تاریخ لکھی گئی, انہیں کیا پتا پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر اوپر سے نخوت پسند جو تھے ابوالکلام آزاد جیسے, انہوں نے آگے تو انہوں نے تاریخ کے اندر رقم ہی کر دیا کہ پنجاب غداروں کی سرزمین ہے. لیکن پنجاب نے جتنی مزاحمت کی ہے میرا نہیں خیال کسی نے کی ہے, اور میں اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا, انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مزاحمت کی تحریک ہوتی ہے, مین پاور پنجاب پرووائڈ کرتا ہے, اور پنجاب کا دیہی علاقہ, اور دیہی علاقے کے اندر کون ہے, کسان, مسلمان کسان, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم نے مختلف جاٹوں کے کلینز جو ہیں ان کے ذریعے ان کو جسے کہنا چاہیے وہ کر کے نا, انٹائز کر کے, ان کو لالچ دے کے, تو ان کو مرزا صاحب کے قریب کیا نا. تو ابھی ٹھیک ہے, خاص طور پہ کشمیر اور سیالکوٹ اور یہ جہاں سے ہارتی ہیں, فردوس عاشق کمان ہارتی ہیں, اور جہاں سے خواجہ آصف صاحب جیتتے ہیں, اس علاقے کے اندر خاص طور پہ انگریز نے کنسنٹریٹ کیا. اور بہت سارے پہلے جو قادیانی ہیں ان کے بزرگ وہاں سے پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ جاٹوں کے کلین سے. میں اگلی تصحیح کی طرف نہیں جا رہا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو وہ انہوں نے جب مذہب کے کھانے میں ہاتھ مارا نا, تو انگریزوں نے فرمائش کر دی کہ ذرا جہاد والا ٹنٹا بھی نکال دیں, کیونکہ جہاد والوں نے ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. سید احمد شہید کی تحریک ہو, ریشمی رومال ہو, ٹھیک ہے, اور بھی کوئی تحریک ہو, یہ جہاد والوں نے جا کے اس کو آگ لگائی ہے جا کے وہاں پہ بقول انگریز کے. تو لہٰذا ان کا بھی ٹنٹا نکال دیں. تو مرزا صاحب نے جب یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کے اوقات سے زیادہ تھے, اس کی مزاحمت آ گئی. اور وہ مزاحمت اس طرف اس وقت آئی, اور پہلا پڑاؤ اس میں پڑا 1952 کے اندر, ٹھیک ہے, جب پاکستان کے اندر باقاعدہ پہلا مارشل لا لگا مغربی پاکستان میں. پھر دوسرا پڑاؤ اس کا 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا. بھٹو صاحب کو شوق تھا کہ وہ مشترکہ لیڈر بنے پاکستان کے, تو وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے. مولوی اس کے اوپر اڑ گئے کہ یہ موقع ہے بھٹو صاحب سے منوا لیا جائے. بھٹو صاحب مان گئے. اور تیسرا سٹیپ جو تھا وہ ضیاء الحق صاحب نے, جو قرارداد مقاصد پھر شامل کر کے ان کی واپسی کے رستے کو بند کر دیا. تو لہٰذا پاکستان کے موجودہ آئین کے ساتھ وہ جو مرضی کرتے ہیں, واپسی مشکل لگتی ہے,
ٹھیک ہے، انٹرنیشنل پریشر وہ ڈلواتے رہیں گے، ڈلواتے رہتے ہیں، لیکن پہلو میں اس کا مالیاتی ہی سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی بھلے وہ معاشی ماہر ہو، بھلے وہ فرنٹ مین ہو جو لوگوں سے ڈیل ویل کرتا ہے، وہ لندن والا، وہ جیلم کا پراپرٹی ڈیلر جو بھاگ کے لندن جا کے بعد ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس کا نام آپ خود ہی جانتے ہیں، بھلے وہ ہو، یہ سارے انسیڈنٹلی وہ قبیلہ قادیان سے ان کا تعلق کیوں نکل آتا ہے، یہ کوئی انسیڈنٹلی کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر اسرائیل کی حمایت میں احتجاجی کیمپ کیوں لگ جاتا ہے؟ پھر ایک فوجی افسر کی بیوی اور ایک کی ماں جو ہے، دوسرے کی ماں، وہ پارلیمنٹ کے ایم این اے پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں ہی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قرارداد کیوں پیش کر دیتی ہے؟ وہ قرارداد واپس نہیں ہوئی ویسے، بائی دا وے، ٹھیک ہے۔ یہ انسیڈنٹلی سارے واقعات جو ہیں یہ عمران احمد خان نیازی کے دور میں ہی کیوں ہوتے ہیں، اور وہ ختم نبوت پہ اس کی زبان کیوں اٹکتی ہے؟ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ خیر، جن کی عصمت کی اور جن کی عفت کی بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ ہمیں تو اس حوالے سے کسی تشویش کا نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں یا دست درازی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اپنا انجام سوچ لیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔